ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك. الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير. لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني. تعلمت عنك الكثير الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير. سبحانك ربي سبحانك. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی معارف انوار القرآن کے اس پروگرام میں آج ہم سورہ ماعون کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے. سورہ ماعون مکی صورت ہے اور اس میں کل 7 آیتیں ہیں. سورہ ماعون کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورہ ماعون کی تلاوت کے بعد سورہ ماعون کے لفظی اور بامحاورہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ارأیتا کیا دیکھا آپ نے، الذی اس کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین دین کو. ارأیت الذی یکذب بالدین کیا آپ نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. فذالک پھر وہ، الذی وہ ہے، یدعو جو دھکے دیتا ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا اور نہیں، یحض آمادہ کرتا وہ، علی پر، طعامی کھانا دینے، مسکینی مسکین کو. ولا یحض علی طعام المسکین اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا. فویل پس خرابی ہے، للمصلین نمازیوں کے لیے. فویل للمصلین تو ان نمازیوں کی خرابی ہے. الذین وہ، ہم جو، عن صلاتہم اپنی نماز سے، ساہون غافل ہیں. الذین ہم عن صلاتہم ساہون جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. الذین وہ لوگ، ہم وہ، یراؤون جو دکھاوا کرتے ہیں. الذین ہم یراؤون وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، اور یمنعون جو منع کرتے ہیں، ماعون برتنے کی چیز سے. ویمنعون الماعون اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے. الحمدللہ یہ سورہ ماعون کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ تھا. سورہ ماعون کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ ماعون ترتیب نزول قرآن کے اعتبار سے یعنی ترتیب وحی کے اعتبار سے سورت نمبر 17 ہے اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 107 ہے. سورۃ الماعون کے متعلق مفسرین کرام 3 قسم کی آراء رکھتے ہیں.
کچھ اس صورت کو مکی صورت قرار دیتے ہیں اور کچھ اس صورت کو مدنی صورت سمجھتے ہیں، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس صورت کا نصف حصہ مکے میں عاص بن وائل کے متعلق اور نصف حصہ مدینے میں عبداللہ بن ابی کے متعلق نازل ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ارأیت الذی یکذب بالدین، اس آیت میں خطاب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کئی موقعوں پر قرآن مجید نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت وکیل امت خطاب فرمایا ہے، اس لیے یہ خطاب خاص و عام ہے۔ اور ارائیتا سے مراد رؤیت علمیہ اور رؤیت بصریہ دونوں ہیں۔ یہاں چونکہ قرآن کا مخاطب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، تو مخاطب کو اس مذکورہ شخص پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کی حالت باعث تعجب ہے، یعنی مخاطب اس مذکورہ شخص پر جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اس پر غور کرے کہ اس کی حالت باعث تعجب ہے۔ یہ آیت عاص بن وائل السہمی یا ولید بن مغیرہ یا عمر بن عائد المخزومی کے متعلق نازل ہوئی ہے، مگر اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو روز جزا و سزا کی تکذیب کرتے ہیں اور اسلام کے اس بنیادی عقیدے کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں، یعنی روز قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس دن کے وقوع کو بعد از عقل جانتے ہیں۔ اس استفہام سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اس استفہام سے مراد یہاں پر مبالغہ فی التعجب ہے، یعنی ارائیتا۔ اس آیت مبارکہ میں دوسرا لفظ جو ذکر کیا گیا دین، ارائیت الذی یکذب بالدین، تو یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ دین کے لغوی معنی قرآن میں جو بیان کیے گئے، جزا، اطاعت، شریعت، بدلہ دینا، اطاعت کرنا اور حکم ماننا، لیکن یہاں پر آیت مبارکہ میں دین سے مراد روز جزا و سزا ہے۔ ارأیت الذی، کیا تم نے اس کا حال نہیں دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، روز جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو اس منکر کا حال، یعنی انکار کرنے والے کا حال بھی بے حد عجیب ہے کہ دنیا میں ساری نعمتوں سے محفوظ تو ہو رہا ہے، مگر سمجھتا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں نہ کبھی پرسش ہوگی اور نہ وہ کسی کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے۔ خود اپنے غلام سے صبح و شام جواب طلبی کرتا ہے، لیکن خود اللہ کے سامنے جواب دہی کا منکر ہے۔ اسی انکار روز جزا کی وجہ سے دیکھو یہ آدمی قساوت قلبی کی بیماری میں مبتلا اور بخیل ہو گیا ہے۔ سورہ ماعون کی دوسری آیت فذلک الذی یدعو الیتیم، بس وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یتیموں کے متعلق جو احکامات بیان کیے ہیں اس میں سے کچھ حکم ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 9 اور 10، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بس آپ یتیم پر سختی نہ کیا کریں اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کریں۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ یعنی سورہ دہر میں آیت نمبر 8 میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ان دونوں آیت مبارکہ میں یتیموں کے متعلق احکام بیان کیے گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں سورہ ماعون کی پہلی آیت مبارکہ میں کیا حال تھا منکرین کا۔ منکرین آخرت کی حالت تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مال کے حصول اور اس میں اضافے کے لیے کوشاں پریشان رہتے ہیں، لیکن اچانک ملک الموت ان کو قبرستان میں پہنچا دیتا ہے۔ ان کے برعکس آخرت پسند مالدار جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ان کے مائل میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے، اس لیے وہ ان کے حقوق کو ضائع نہیں کرتے۔ سورہ زاریات میں انہی لوگوں کے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 19، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا تو مومنین اس سے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ مال کیا خرچ کریں،
یعنی یتیموں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کے لیے کون سا مال خرچ کریں؟ تو قرآن کریم نے اس بات کا بھی جواب عطا فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ اس آیت مبارکہ کو اسلام کی معاشی تعلیم کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر امت مسلمہ سے صرف 50% مالدار ہی اس آیت پر عمل کریں تو کم سے کم امت مسلمہ میں غربت و افلاس نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ انفاق فی سبیل اللہ مومنین کی لازمی صفت ہے، اس لیے یوم الدین پر یعنی روز جزا و سزا پر یقین رکھنے والے کسی بھی صورت میں ضرب پرست اور بخیل نہیں ہو سکتے۔ انسان جس قدر دنیا کی حقیقت سمجھتا ہے اسی قدر دنیا سے متنفر ہو جاتا ہے۔ یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو احادیث نبوی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یتیموں سے متعلق چونکہ ہم احکامات سن رہے ہیں تو یتیموں سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی سنیں کہ یتیموں کی احسن طور پر کفالت کرنے کے 2 طریقے ہیں، اور دونوں طریقے آقا کریم علیہ السلام کے دور میں رائج تھے۔ نمبر 1 یہ کہ یتیم کی ماں کے ساتھ نکاح کیا جائے اور اس طرح یتیموں اور بیواؤں دونوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 یتیم بچے کو اپنے گھر میں رکھ کر اپنے بچوں کی طرح پرورش کی جائے۔ یہ دونوں طریقے آقا علیہ السلام کے دور میں رائج تھے۔ حدیث نبوی میں آقا علیہ السلام نے زمین پر بہترین اس گھر کو فرمایا جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر حدیث نبوی کی روشنی میں وہ قرار پایا جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہو۔ فی زمانہ آرفن ہاؤس یا یتیم خانے قائم کرنا معاشرے میں پائے جانے والے بے سہارا یتیموں، غریب بیواؤں اور بے کس لوگوں کی کفالت کے مغربی طریقے ہیں۔ یتیم خانے میں جب کوئی یتیم بچہ داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت نفس کو چوٹ پہنچتی ہے۔ یہ جان کر کہ وہ لوگوں کے صدقات و خیرات پر پلتا ہے، وہ مسلسل احساس کمتری کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اس طرح افسردگی، مایوسی، دل شکستگی اور احساس محرومی کی وجہ سے اس کی ذہنی، بعض اوقات جسمانی نشو و نما بھی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس بچے میں عرفہ و اعلیٰ اخلاق کے بجائے سفلی خصائص پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے دل میں معاشرے کے خوشحال بچوں کے متعلق جذبہ حسد پیدا ہوتا ہے۔ وہ یتیم خانے کی 4 دیواری اور اپنی لاچاری اور قسمہ پرسی کی وجہ سے کبھی بھی اپنے احساسات اور ضروریات کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتا، اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ وہ پدری محبت و تادیب اور مادری شفقت سے محروم رہتا ہے۔ وہ جس ماحول میں رہتا ہے وہاں ساری اہمیت کھانے اور پینے کی چیزوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، اس لیے یتیم خانے میں پل رہا یہ بچہ زندگی میں اعلیٰ مقاصد کے لیے نہیں بلکہ صرف ضروریات زندگی کے حصول کے متعلق ہی سوچتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج کل ہمارے یتیم خانوں میں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یتیموں کی پرورش اور کفالت کے مذکورہ مغربی طریقے غیر فطری ہیں، مگر جب لوگ یتیموں اور مسکینوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، ان کی عزت و توقیر کرنے کے بجائے ان کی تحقیر و استحصال کرتے ہوں، بیواؤں مسکینوں کو گھروں سے نکال رہے ہوں، تو ایسے آخرت فراموش مادہ پرست اور ظالم معاشرے میں ان کی کفالت کی اور کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ یعنی اس نوع کے ادارے ایک مجبوری بن جاتے ہیں۔ سورہ ماعون آیت نمبر 3، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس آیت مبارکہ میں صاف ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے، یعنی نہ خود کھانا کھلاتے ہیں نہ کسی اور کو اس کام کی طرف راغب کرتے ہیں۔ بخیل آدمی ہر کسی کو بخیل ہی دیکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کے بخل کی طرف کسی کی توجہ نہ ہو۔ بخیل لوگوں کی سوچ میں یہ خلل واقع ہو جاتا ہے کہ ان کا مال ان کی ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے، اس میں اللہ کے فضل و کرم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ اگر اپنے آپ کو صرف مال کا امین جانتے تو ہر صورت میں انفاق فی سبیل اللہ پر آمادہ رہتے۔
مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ خود بھی مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور پھر دوسروں کو بھی قول و عمل سے اس کی ترغیب و تحریک دیتے ہیں۔ یہ سورہ ماعون کی وہ 3 آیات تھیں جس میں پہلی آیت میں روز جزا کا انکار، دوسری آیت میں یتیم کے متعلق احکامات، اور تیسری آیت میں یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے والے کے لیے وعیدی تھی۔ سورہ ماعون کی اگلی آیت فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ان تمام آیات مبارکہ میں 2 باتیں زیر بحث ہیں، ایک تو یہ کہ نماز اور دوسری برتنے کی چیزیں۔ سب سے پہلے فویل للمصلین پر غور و فکر کر لیتے ہیں کہ مومن کی نماز کیسی ہوتی ہے اور منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے۔ مومن کی نماز کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، سورہ مومنون آیت نمبر 1 تا 11، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ ترجمہ، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیوی اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔ اس کے سوا جو اور ڈھونڈیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگبانی کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان تمام آیت میں مومنین کی نماز کی نشاندہی کی گئی۔ اس کے بعد جو ہم سورہ ماعون پڑھ رہے ہیں، اس میں منافق کی نماز کے متعلق فرمایا گیا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اس کے متعلق سورہ نساء آیت نمبر 124 میں فرمایا گیا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ ترجمہ، بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام سی کرتے ہیں۔ فویل للمصلین جو بیان فرمایا آیت مبارکہ میں، اس کے کھل کر اظہار اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں کیا گیا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 40 تا 43 میں فرمایا گیا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ جنتوں میں گناہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ فویل للمصلین میں ارشاد فرمایا گیا کہ خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ اس ضمن میں ہم نے سب سے پہلی آیت مومنین کی نماز کے متعلق ارشاد فرمائی، اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ فویل للمصلین منافقین کی نماز کیسی ہوتی ہے اس کے متعلق سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا، اور تیسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے نمازیوں کا کیا حال ہے۔ نماز ہے کیا؟ مسلمان کے دین کا دار و مدار نماز پر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، الصلاۃ وعماد الدین، نماز کی پابندی ایمان کا پہلا اور لازمی تقاضا ہے،
مسلمانوں کے متعلق کی گئی ایک بین الاقوامی سروے سے معلوم ہوا ہے کہ صرف 25% مسلمان ہی 5 وقت نماز کی پابند کرتے ہیں۔ دانستہ طور پر نماز ترک کرنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ نماز ترک کرنے کے بعد مسلمان کی کوئی خوبی عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی دین سے دوری کی شروعات بھی اسی طرح ہوئی تھی کہ سب سے پہلے ان سے ان کی نماز چھوٹ گئی۔ تمام شریعتوں میں نماز فرض عین رہی ہے۔ نماز سے غفلت اصلاً اللہ سے کمزور تعلق کی شہادت ہے، یعنی نماز سے غفلت کرنے والا اللہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ سورہ ماعون کی جس آیت میں یہ فرمایا گیا الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی وہ اپنی نماز سے غافل ہیں، ساہون کے 2 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ نماز وقت پر نہ پڑھی جائے۔ نماز وقت پر نہ پڑھنے سے ظاہر ہے کہ نماز کے 2 حق از خود ضائع ہو جاتے ہیں، ایک جماعت، 2 مسجد۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے کہ دن بھر دکان، فیکٹری، دفتر یا زمین پر مصروف رہتے ہیں، پھر گھر پہنچتے ہیں، ظہر سے عشاء تک کی نمازیں ایک ساتھ ادا کر لیتے ہیں۔ یہ عادت بھی ساہون یعنی غفلت کے زمرے میں ہی شامل ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نابینا کو جو اذان سنتا تھا گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنے والوں کے گھروں کو نظر آتش کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ بغیر عذر شرعی وقت مقررہ پر مسجد میں نماز ادا نہ کرنا کفر یا ساہون ہی کی صورت ہے۔ کفر نماز ترک کرنے کی صورت میں، اور ساہون وقت مقررہ پر مسجد میں نماز نہ ادا کرنا۔ یہ صرف جمعے کے لیے ہی خاص نہیں کہ لوگ اذان سن کر مساجد کا رخ کریں، بلکہ ہر نماز کی اذان کا یہی تقاضا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، جس طرح کے بھی کام میں مصروف ہوں، چاہیے کہ مسجد کا رخ کریں۔ مومنوں کو کسی بھی طرح کی مصروفیت وقت مقررہ پہ نماز ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ ساہون کا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ مسلمان نماز میں قیام، رکوع اور سجود اطمینان و سکون کے ساتھ نہ کرے، بلکہ اس طرح نماز ادا کرے جیسے ورزش کر رہا ہو۔ یہ بھی زمرہ ساہون میں آتا ہے کہ مسلمان قیام نماز تک کام میں مشغول رہے، پھر اقامت سن کر جلدی جلدی وضو کرے، معلوم نہیں وضو اچھی طرح ہوا بھی کہ نہیں، تکبیر تحریمہ بھی حاصل نہ ہوئی۔ یہ تمام باتیں ساہون کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ مومن سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتے ہیں، اس لیے اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کرنے یعنی نماز کے لیے نہ صرف منتظر و بے قرار رہتے ہیں، بلکہ ملاقات کے لیے بلاوا یعنی اذان آیا اور وہ پورے شوق اور اشتیاق کے ساتھ، انتظام اور اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ منافق اللہ تعالیٰ کو جب اپنا حقیقی محبوب ہی نہیں بناتے تو اس کے ساتھ ملاقات کرنے کی خواہش مند کیوں ہوں؟ اب اگر مسلمانوں میں شمار کیے جانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا مجبوراً نماز ادا کرنی پڑی، اس میں خشوع و خضوع کیسے ہوگا؟ بس ورزش کی طرح اٹھک بیٹھک کر لی۔ ایسے لوگوں کی بھی مسلمانوں میں کمی نہیں جو صرف جمعے کی نماز اور ماہ رمضان میں ہی مسجد میں حاضری دیتے ہیں۔ ان تمام تر باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان کے دین کی حالت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آیا یہ شخص مسجد میں جماعت کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، یا پھر نماز کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرتا ہے، یا پھر اس کے بارے میں ڈنڈی مارتا ہے۔ فویل للمصلین میں جو لوگوں کی نماز سے غفلت کے متعلق احکامات بیان کیے گئے تھے، یہ ہم نے سماعت فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ سورہ ماعون کی الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ وہ لوگوں کو مانگنے کی، برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے، منع کرتے ہیں۔ معاون کے معنی بھلائی، حسن سلوک، بارش، پانی، گھر کا سامان، فرما برداری، زکوٰۃ وغیرہ کے ہیں۔ معاون کے لغت میں مختلف معنی ہیں۔ جو چیز کسی مانگنے والے کی مدد کے لیے دے دی جائے وہ بھی معاون، اور جو روک دی جائے وہ بھی معاون ہے۔ جو چیز دی جاتی ہے وہ دوسرے کے لیے سبب معاونت بن جاتی ہے، جو نہیں دی جاتی وہ اپنے لیے باعث معاونت بن جاتی ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں اس کو معاون کہا جاتا ہے۔
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جاہلیت میں ہر منفعت اور عطیہ کو معاون کہتے تھے، اور اسلام میں طاعت، خیرات اور زکوٰۃ کا نام معاون ہو گیا۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حسن بصری، قتادہ اور ضحاک کے نزدیک معاون سے زکوٰۃ مراد لیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کے مطابق کلہاڑی، ڈھول، ہانڈی جیسی اشیاء ضروریہ مراد ہیں۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ معاون کی ادنیٰ قسم اساس خانگی کی عاریت اور اعلیٰ قسم زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ کو معاون کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مال کثیر میں اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ معاون وہ چیز ہے جس سے کسی کو روکنا شرعاً حلال نہیں، جیسے پانی، نمک وغیرہ۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ معاون کی تفسیر بیان کی۔ سورہ معاون کا ایک مکمل احاطہ کر لیتے ہیں کہ سورہ معاون میں ہم نے کیا کیا پڑھا۔ سورہ معاون میں منافقین کی خصلتیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ یتیموں کو دھتکارتے ہیں، نہ خود کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ نمازوں کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے ہیں، روز مرہ کی معمولی چیزوں کے لیے کوئی محتاج ان کے پاس آئے تو وہ بھی پوری نہیں کرتے۔ مطلب بخل ان کی طبیعت ہے، خواہ بات حقوق اللہ کی ہو یا حقوق العباد کی، یعنی وہ نماز کے معاملے میں بھی بخل ہیں اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی بخل ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں دین کی تکذیب کرنے والے کا کافر کا ذکر تھا اور اس کی دو صفتیں ذکر فرمائی گئیں، ایک یہ کہ وہ یتیم کو دھتکارتا ہے اور دوسری یہ کہ وہ لوگوں کو یتیم کے کھانا کھلانے پر برانگیختہ نہیں کرتا، یعنی ابھارتا نہیں ہے، ترغیب نہیں دلاتا۔ اور اس سورت کے آخر میں منافق کی مذمت کی ہے اور اس کی 3 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، وہ نماز سے غفلت کرتا ہے اور سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتا ہے۔ نمبر 2، وہ ریاکار ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اور نمبر 3، وہ اپنے پڑوسیوں کو استعمال کی معمولی چیز دینے سے بھی منع کرتا ہے۔ اور کافر اور منافق دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے اس سورہ مبارکہ میں ڈرایا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کا کلی احاطہ آج ہم نے کیا ہے۔ سورہ معاون سے متعلق فضائل اور خواص۔ اس سورت کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس سورت کو استعمال کرنے والی اشیاء پر دم کیا جائے تو وہ اشیاء محفوظ رہیں گی۔ دین حق کے دشمن سے نجات کے لیے روزانہ بعد نماز عشاء 1100 مرتبہ 40 دن تک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے سے چھٹکارا، نجات مل جائے گی۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ معاون کا ترجمہ و تفسیر سیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو سورہ معاون کی تفسیر مکمل طور پر سمجھ آئی ہوگی۔ سورہ معاون کے فہم کے صدقے میں اللہ کریم ہمیں منافقین کی تمام رذیل خصلتوں سے بچائے، محفوظ رکھے اور ہمیں ان تمام لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ نے اپنا مقرب بندہ فرمایا، یعنی مومنین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك۔